جب آپ اللہ کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں اور اللہ کی حیثیت اتنی رہتی ہے جتنی کلچر آپ کو اجازت دیتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں تمہارا نقصان اور نفع، وہ چیزیں تمہاری زندگی سے نکال دیتا ہوں. تم اپنے فائدے کی بھی نہیں سوچتے، پھر اپنے فائدے کی بھی نہیں سوچتے. آج انسانیت، اس نے اللہ کو اجتماعی سطح پہ اپنی ڈکشنری سے نکالا، لغت سے نکالا، تو اجتماعی سطح پہ بھی تباہی کی طرف جا رہی ہے. ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جن قوموں کو ہم ترقی یافتہ سمجھتے ہیں ان کا اینڈنگ پوائنٹ کیا ہے. یہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ بھیانک ہے، اتنا خطرناک، اتنا ڈینجرس ہے کہ آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے ان کی تباہی شروع ہوگی. اور انفرادی سطح پہ اگر کوئی شخص اللہ کو اپنی زندگی سے نکال دے تو انفرادی سطح پہ بھی تباہی بربادی شروع ہو جاتی ہے. جتنا جو اللہ کو اپنی حیات سے، زندگی سے نکالے گا، اتنا برباد ہونا شروع ہو جائے گا. وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کے کہنے سے مان لینی چاہیے، چاہے اس کی کوئی لاجک ہمارے پاس ہو یا نہ ہو. اللہ نے کہہ دیا تو ایسا ہی ہوگا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشاہدے سے نظر آتی ہیں. اللہ نے کچھ دعویٰ کیا، وہ ہم نے دیکھا سوسائٹی میں تو ہمیں وہ پورا سچ نظر آیا، بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل آپ استعمال کریں گے تو اس کی لاجک بھی سمجھ میں آ جاتی ہے آپ کو. ایجوکیشن میں کیا ہے کہ اچھے اسکول اور گندے اسکول دونوں کیا ہیں؟ سیم ہے. ہاں، ماحول کا بڑا فرق ہوتا ہے کہ جو خراب اسکول ہوتے ہیں اس میں بچوں کا ماحول جو ملتا ہے نا وہ بڑا خراب ملتا ہے، وہ بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اچھے ہائی لیول اسکولوں میں اگر وہ اسلامی ٹچ ہے اس میں تو اتنا خراب نہیں ہوگا، لیکن اگر اسلامی ٹچ نہیں ہے تو پھر ایسا خراب ہوگا کہ آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا وہاں سے بچے کی خرابی، پھر وہ تہذیب یافتہ بدماش بنے گا. دیکھو، گورنمنٹ کے اسکولوں میں جو بچے پڑھتے ہیں وہاں پر 2 نمبر بچے بھی بہت ہوتے ہیں. وہ 2 نمبری ان کی کیا ہوتی ہے؟ گالیاں والیاں دینا. آپ کا بچہ بہترین طریقے سے سیکھ لے گا اور بنٹے ونٹے کھیلنا سیکھ لے گا، اوٹ پٹانگ باتیں سیکھ لے گا، یہ ہوگا وہاں پہ. لیکن جو ہائی لیول کے اسکول ہیں نا، 50 ہزار جہاں آپ کے بچے فیسیں دے رہے ہیں، وہاں گالیاں نہیں ہوں گی. گالی بھی دے گا تو انگلش میں دے گا. وہ آپ کو اچھا لگے گا، آپ کہو گے ایک دفعہ بیٹا دوبارہ ریپیٹ کرو یہ جملہ، وہ انگلش میں دے گا گالیاں، بڑا ایٹیٹیوڈ. لیکن وہ انگلش میں بگڑے گا. پھر وہ سمجھ رہے ہو، اس کی گرل فرینڈ ہوگی، آپ جب اس کو بلائیں گے بیٹا پانی پلا دو، وہ کہے گا ڈیڈی، پاپا. جو کام انسان خود کر سکتا ہے وہ دوسرے سے، یہ انگلش میں کہے گا. میں تو دیسی آدمی ہوں اتنا اچھا نہیں کہہ سکتا میں. وہ انگلش میں کہے گا ڈیڈی، جو کام انسان خود کر سکتا ہے ہمارے ٹیچر نے بتایا وہ انسان کو خود کرنا چاہیے، وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. کائنڈلی آپ خود اٹھ کے پی لیں. ڈیڈی آئی ایم ویری بیزی. کائنڈلی لگائے گا، کائنڈلی بھی لگائے گا، پلیز بھی لگائے گا، اور آخر میں کہے گا تھینک یو، اپنا خیال رکھیے گا. غریب کا بچہ یہ جملے نہیں کہے گا. وہ زیادہ یہ کرے گا کہ جی وہ ایک دفعہ منع کر دے گا، آپ ایک تھپڑ لگائیں گے، جا کے لے آئے گا. اس کو تھپڑ بھی نہیں لگا سکتے آپ. یہ جو 50,000 فیس دے کے جس بچے کو پڑھا رہے ہیں، اس کو آپ نے تھپڑ لگایا، یہ سیلف رسپیکٹ کے خلاف ہے بھائی. یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. ڈیڈی، آپ کو اچھے اسکول میں پڑھنا چاہیے تھا بچپن میں، آپ کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں؟ وہ آپ کا باپ بن کے آپ کو انگلش میں سمجھائے گا، بدتمیزی نہیں کرے گا، ایٹیٹیوڈ اس کا بہت ٹائٹ ہوگا. لیکن آپ مجھے بتاؤ، اور پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ زیادہ پڑھا لکھا ہو گیا نا ابھی 1-2 نسلوں کے بعد، ابھی تو وہ نسلیں خراب ہونا شروع ہو رہی ہیں. جیسے ہی آپ ہوں گے 60 سال کے، ریٹائرمنٹ کی عمر ہوگی، وہ ایک ایمبولینس بلائے گا، ڈیڈی آپ کے لیے اولڈ ہاؤس بہترین، میں نے بہت اچھا اولڈ ہاؤس دیکھا ہے آپ کے لیے، کائنڈلی آپ وہاں تشریف لے جائیں. کائنڈلی یہاں بھی لگائے گا. غریب دھکے دے کے گھر سے باہر نکالتا ہے، یہ بڑی تمیز. نہیں نکلو گے تو پولیس کو بلائے گا، وہ اٹھا کے آپ کو لے جائے گی. یہ قانون کے دائرے میں رہ کے ہر کام کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بدتمیز نہیں ہے.
تو اپنے اوپر خود ہی آپ نے بولے ایک مصیبت مسلط کی ہوئی ہے بھائی, تو مت پڑھاؤ یار. میں تو اس کو کہہ رہا ہوں اسکولوں میں بھیجو ہی نہیں بچوں کو, ہوم اسکول. دیکھو بھاولپور یونیورسٹی کتنی اچھی یونیورسٹی ثابت ہوئی نا ہماری قوم کے فیوچر کے لیے, بچیوں کے لیے. تو یونیورسٹیوں میں ایجوکیشن کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. تو کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے لڑکیوں میں کہ نمبروں کے چکر میں بھی بیچاریاں بہت کچھ کر لیتی ہیں, اور ابھی زیادہ خراب نہیں ہوئی ہیں. اگلی نسل تباہی ٹریک پہ چل پڑے خرابی کے, اگلی نسل تو بالکل آزاد ہو جائے گی. اور یہ بات یاد رکھو کہ غریب آدمی کے پاس جب پیسہ آتا ہے نا تو وہ زیادہ اوور ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں جب بے حیائی آئے گی نا تو ہم گوروں سے 2 ہاتھ آگے نکلیں گے, سمجھتے ہو؟ آپ کو پتہ ہے نا یہاں سے جب لوگ یورپ میں جاتے ہیں تو ٹرکی قسم کے لڑکے ہوتے ہیں, تو 6 مہینے تو وہ گوریوں کو دیکھنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہوتا ان کا. انگریز بھی کہتا ہے یار اتنے تو ٹھرکی ہم بھی نہیں ہیں جتنے یہ ہیں, وہ کام ہی کوئی نہیں ہوتا گوریوں کو دیکھنے کے علاوہ, جو ٹھرکی ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے تو کبھی دیکھا نہیں ہوتا نا. تو ہماری جو نئی جنریشن ہے اس نے وہ بہیائی, وہ نائٹ کلب اور وہ شراب کباب دیکھا نہیں ہے جو وہاں ہے. تو یہ جب تھوڑا سا ان کو آزادی ملتی ہے تو یہ سارے ریکارڈ توڑ دیتے ہیں. تو یہ ان سے 2 ہاتھ آگے نکلیں گے, یہ وہ چھچور پنے پر آئیں گے جو گورا جس کا تصور نہیں کر سکتا, سمجھتے ہو؟ تو اس لیے ان کو بچاؤ میرے بھائی, ہوم اسکولنگ کی طرف آؤ. اپنے ٹیوٹر, میں نے اپنے بچوں کے لیے ٹیوٹر لگوایا ہوا ہے, 2-3 سال سے تو اسکول نہیں جا رہے. کچھ بچے جا رہے ہیں جو قریب میں ایک اسلامی اسکول ہے, باقی 2-3 اور وہ زیادہ اچھا پڑھ لیے, اب تھوڑا اوپر کی کلاسوں میں آ رہے ہیں. تو جہاں جس اسکول میں بھی لے کے جاؤ وہ کہتے ہیں یار یہ تو بہترین ہے, یہ کہاں سے پڑھا انہوں نے. تو اس لیے کہ اپنا بھانجا ہی ہمارا, اس کو ہم نے گھر میں لگا دیا ٹیوشن میں. ہم نے کہا بھائی ہم آپ کو اچھی فیس دے دیں گے, آپ ذرا پڑھا لو. تو اچھا پڑھایا اس نے الحمدللہ, کم ٹائم میں زیادہ اچھا رزلٹ ہے. وہ اخلاق بھی نہیں تباہ ہوتے جو باہر. بعض دفعہ اسکول بہت اچھا ہوتا ہے لیکن جو اس کے کلاس فیلو ہیں وہ تھوڑی اچھے ہوتے ہیں, یا تو اور زیادہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. بچیوں کو پتہ ہے ابھی یونیورسٹیوں میں کالجز میں کیا باتیں ہوتی ہیں, شادی بیاہ کو ایک مذاق بنا کے پیش کیا جاتا ہے. بچیاں جو یونیورسٹی میں جاتی ہیں تو ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم ایک اچھی سائنٹسٹ بنو, اچھی ڈاکٹر بنو, اس میں تمہارے لیے فخر ہے. اچھی بیوی یہ ایک مزاحیہ بات ہے, یہ کیا ایک مذاق کے طور پر کہ تم اچھی ہاؤس وائف بنو گی. تو وہ بیچاری شرمندہ ہو جاتی ہے کہ میرا مذاق اڑا رہی ہیں. جو اس کی نیچر ہے اس کو کیا بنا دیا, مذاق. تو وہ کیا حال ہوگا پھر آپ خود دیکھیں نا. سوسائٹی تباہی کی طرف جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ ایک آدمی کی جب شادی ہوگی اس کو اچھی بیوی نہیں ملے گی جو اس کی خدمت کرے, اس کو سکون دے. اس کو ایک اچھی سائنٹسٹ ملے گی, ایک اچھی ڈاکٹر ملے گی, تو گھر چل سکے گا؟ وہ تو ڈپریشن میں جائے گا نا. وہ کہے گا ڈاکٹر کے کلینک کیا کم ہے کیا مارکیٹ میں؟ مجھے تو گھر میں جو میں نے نکاح کیا ہے تو مجھے اچھی بیوی چاہیے تھی. تو تبھی طلاقوں کا ریشو بڑھے گا, اور بڑھ چکا ہے. دنادن طلاقیں تو ایسی ٹھک 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 کر کے ہو رہی ہے. آدمی حیران ہے یار یہ شادی کرتے کیوں جب تم نے اگلے دن چھوڑ دینا ہوتا ہے اس کو. تو سارا سیٹ اپ کی واٹ لگ رہی ہے.